نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ کتاب اللباس، باب استحباب الثوب الابيض وجواز الاحمر والاخضر والاسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها الا الحرير۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 117 کتاب اللباس ہے۔ اس میں پسندیدہ لباس اور ناپسندیدہ لباس کا ذکر ہے۔ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خاص طور پر مردوں کو سامنے رکھ کر بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کے لیے ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے، ان کے لیے لباس پہننے میں اس کے رنگ یا اس کے مٹیریل میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں جن شرائط کا ذکر ہے وہ مردوں سے متعلق ہیں۔ سفید کپڑا تنزیب کرنے کے مستحب ہونے، سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کے جواز، اور ریشم کے سوا سوت، کتان، بالوں اور اون کا کپڑا پہننے کے جواز کا بیان۔ یہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رہے کہ یہ شرائط مردوں سے متعلق ہیں۔ قال اللہ تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر وقال تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو تمہیں لڑائی کے وقت محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان دو آیات میں لباس کی ضرورت، لباس کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ پہلی آیت سورۃ الاعراف کی ہے جس میں لباس کے دو مقاصد بتائے گئے۔ پہلا مقصد لباسا یواری سوآتکم، کہ جو انسان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے۔ انسان اور جانور کے درمیان لباس بہت بڑا فرق ہے۔ جانور کا لباس ایک مستقل لباس ہے، اس معاملے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ جس قسم کی کھال یا بال یا پر اس کے جسم پر پہنا دیے گئے اور جتنے پہنا دیے گئے، اس کے بعد اس کے اپنی کوئی چوائس نہیں کہ اس کو وہ بدل سکے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ رہا انسان، تو انسان نہ صرف یہ کہ لباس کے بغیر پیدا کیا گیا، یعنی کسی بھی قسم کی بالوں یا پروں یا کھال کے بغیر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل اور سمجھ عطا کی، اس لیے اس پر چھوڑا کہ وہ اپنے لیے بہترین لباس خود تیار کرے، اور پھر صرف لباس تیار نہ کرے کہ برائے نام وہ لباس ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو اس کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اس کی حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور دوسری شرط یہ کہ وریشا، ریش عربی زبان میں پر کو کہتے ہیں۔ جس طرح پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتے ہیں، اسی طرح لباس بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کا ہونا چاہیے۔ تو ریش کا ترجمہ عموماً زینت کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا، اور لباس کے اوپر خاص طور پر عورتوں کے لیے اگر اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ہیں یا اس کے ڈیزائن ہیں یا اس پر مختلف قسم کی کڑھائیاں ہیں یا پینٹنگز ہیں یا کسی قسم کے طریقے سے بھی، جبکہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے، اس قسم کا خوبصورت لباس پہننا وہ قرآن کا تقاضا ہے۔ کہ ریشا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوبصورت لباس ہو، باعث زینت ہو، یعنی عبادت اور تقوی دراصل انسان کے دل کے اندر ہے۔ ظاہر میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن لباس کی ظاہری زینت بھی
تقوی کے خلاف نہیں ہے اگر دل میں انسان کے تکبر نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے حق کو چٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا پہننے کا ذوق اور موقع عطا کرتا ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور پہنے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پہننے کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھے یا جنہیں وہ پہننا میسر نہیں ان کو ذلیل اور رسوا کرے یا ان پر حقارت کی نگاہیں ڈالے. لہذا پہلا تقاضا یہ کہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے، اور نمبر 2 وریشا، خوبصورتی کا سبب ہو، زینت کا سبب ہو. اور اسی طرح ریش جو ہے، چونکہ پروں کو کہتے ہیں، اور پر جو ہے وہ پرندے کے جسم کو حفاظت بھی دیتے ہیں اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر پرندے کی صرف سکن ہوتی جس میں پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اگر دھوپ میں اور ٹھنڈک میں ایکسپوز ہوتی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سکن جو ہے وہ جل کے رہ جاتی، نقصان دہ ہوتا اس کے لیے. لیکن جب وہ اس کے اوپر پر آ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ خوبصورتی کا کام دیتے ہیں بلکہ اسے موسمی اثرات سے بھی بچاتے ہیں. لہذا لباس ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کو گرم سرد موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جان اور جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی دینی فرائض میں سے ہے. انسان جان بوجھ کر ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. لہذا یہ الفاظ تو 2 ہیں لیکن ان کے اندر معنی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے اور پورا فلسفہ لباس کا بیان کر دیا گیا ہے کہ جس میں ایک اعتدال سامنے آتا ہے. اب دیکھیں کہ 3 چیزیں سامنے آ گئی، باحیا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو اور جسم کی حفاظت کرنے والا، جسم کے لیے آرام دہ لباس ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ان سب کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لباس تقویٰ ہو، یعنی انسان پہن کر متکبر نظر نہ آئے، انسان پہن کر اس کے جسم سے یا اس کے چال ڈھال سے مسخرہ پن نہ ٹپکے، بلکہ لباس التقویٰ، ایسا لباس کہ جو اس بات کی پہچان ہو کہ پہننے والا اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ انسان اپنے طور طریقوں ہی سے پہچانا جاتا ہے. تو تقویٰ کا لباس، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اس میں پھر وہی آتا ہے کہ شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتا ہو اور ایسا لباس ہو کہ جسے پہن کر ایک انسان نہ صرف یہ کہ مومن اور مسلم بلکہ متقی نظر آتا ہو، یعنی تقویٰ کے خلاف نہ ہو. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام، کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہوتا ہو. اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ وہ ایسا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلے کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہوتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو اپنی زینت کے اظہار سے منع کیا گیا. سورۃ النور اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر یہ کہ جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. تو لباس التقویٰ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تقویٰ چونکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، لباس کا اگر کوڈ مقرر بھی کر دیا جائے کہ اتنی اونچائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی لمبائی، تو بھی تقویٰ کے ضمن میں وہ نہیں آئے گا. اس لیے اسلام نے یہ تو نہیں آپ کو بتایا کہ قمیض کتنے گز لمبی ہو یا کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے حدود اور تقاضے جو ہیں وہ بتا دیے کہ کیا کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. شرم و حیا کا حفاظت، زینت، جسم کی حفاظت اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری. لباس پہن کر انسان کی پہچان بطور ایک مسلمان کے ہو، اللہ کے بندے کے ہو. پھر اس کے بعد دوسری سورت النحل میں پھر لباس کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یعنی موسم کی شدت سے بچاتا ہے، اور تمہیں آپس کی جنگ سے بچاتا ہے. یعنی ویسے تو انسان ایسا ہی لباس پہنے گا کہ جو اس کے سارے تقاضے پورے کرے جس کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر ایسا لباس پہننے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان کو جنگ کی
تکلیف سے محفوظ رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسی جیکٹ پہننا کہ جس سے انسان دشمن کے وار سے محفوظ رہے، یا جیسے پرانے زمانے میں لوہے کی زرہیں وغیرہ اور لوہے کے ایسے لباس پہنے جاتے تھے کہ جس سے دشمن کے وار سے محفوظ رہا جائے، تو ایسے لباس پہننا تقوی اور توکل کے خلاف نہیں ہے، ان کے پہننے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرہ جو ہے یہ تو ہے بھی ایک پیغمبر کی ایجاد۔ اب اس سلسلے میں احادیث ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کا ہی کفن پہنایا کرو۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ یہاں پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے، اگرچہ وہ دوسرے کلرز بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کلر پہننا گناہ ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، نہیں، وہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ اور پھر خاص طور پر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس کی کوئی تخصیص نہیں، عورتیں کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے پھر سفید کپڑا کا پہنایا جانا یعنی کفن کا سفید ہونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفن صرف سفید ہی ہو سکتا ہے، کالا یا سبز یا کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن سفید پہنانا افضل ہے۔ اگر سفید مہیا نہیں، میسر نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نیا کپڑا بھی نہیں، تو ایون پرانے کپڑے میں بھی میت کو لپیٹ سکتے ہیں۔ سفید رنگ کا کفن جو ہے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ جہاں کسی کو میسر ہو، اور پھر وہ بھی یہ کہ نیا ہو اور لٹھے کا ہو اور کورا ہو اور نہ جانے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بھوک کے ساتھ افریقہ میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، بعض اوقات کئی جنگوں میں مر جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ایک گڑھے میں کئی کئی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کھانے کو نہیں ملتا تو کفن کہاں نصیب ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کہ اس سے اگر اتنے برے حالات نہیں، اگر ایسے حالات ہوں کہ کچھ بھی میسر نہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ پتوں سے ہی لپیٹ دینا چاہیے، کیونکہ جس میں انسانی کا احترام ہے کہ مرتے وقت، اسے رخصت کرتے وقت اسے کسی نہ کسی چیز کے اندر لپیٹنا چاہیے۔ اگرچہ سب کو معلوم ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور انسان ختم ہو کے رہ جاتا ہے، جہاں سے یہ ہاتھ پاؤں آتے ہیں، یعنی انسانی جسم جس مٹی سے بنتا ہے، ظاہر ہے جو غذائیں بھی ہم کھاتے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس، وہ زمین سے اگتا ہے، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا گوشت وغیرہ جو کھایا جاتا ہے وہ بھی دراصل زمینی سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کی اصل مٹی ہے اور پھر واپس اسی میں مٹی ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں باقی بچتا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام میں جو تہذیب اور تمیز سکھائی گئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو احترام کے ساتھ دفن کرو، اور ان کے لیے پسندیدہ ترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی دو حدیث کی کتابوں نے روایت کیا ہے، ایک روایت میں یہ حسن کے درجے پر ہے اور دوسری میں صحیح کے درجے پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن اچھے کو کہتے ہیں اور صحیح درست کو کہتے ہیں۔ حسن کا درجہ صحیح سے ایک درجہ کم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں اعلیٰ ترین مقام ہے جس میں 6 شرائط ہوتی ہیں، لیکن حسن کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے عن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائی والحاکم وقال حدیث صحیح۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کی تکفین یعنی کفن دیا کرو۔ اس کو نسائی اور حاکم نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، صرف جس لفظ کا اضافہ کیا گیا وہ ہے فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اطہر زیادہ پاکیزہ۔ اور یہ بات ہے بھی واضح کہ سفید کپڑے کے اوپر
ہلکا سا داغ بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آف وائٹ بھی ہو یا کوئی اور کلر ہو تو اس میں میل اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح سفید کپڑے میں آتا ہے۔ اس لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سفید کپڑے کی اہمیت کس لیے ہے۔ دراصل اس لیے ہے کہ اسلام انسان کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی بھی بہت زیادہ میسر نہیں تھا، صابن بھی بہت نہیں تھا، اور بھی بڑی سہولتیں نہیں تھی، نہ ان کے استری کی اور نہ صاف کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ان حالات میں بھی جو پسندیدہ قرار دیا گیا وہ سفید ہی، کہ اگرچہ اس کو صاف رکھنے میں، اس کو مینٹین کرنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پسندیدہ ترین ہے۔ اور پھر یہ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اطیب زیادہ عمدہ ہے، کہ اس سفید کے ساتھ پاکیزگی کا خود بخود ایک تصور ابھرتا ہے، انسان کے احساسات اور جذبات مختلف ہونے لگتے ہیں، اور خصوصاً عبادات کے موقع پر۔ آپ کو اگر کسی حج یا عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ سفید احرام میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سعی کے وقت آپ ان کو ایک جگہ پر دیکھیں، کیونکہ طواف میں تو وہ لوگ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے، لیکن سعی صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی اگر آپ کبھی جھلکی دیکھیں تو وہ خاص منظر ہوتا ہے کہ سب کے سب سفید لباس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عمدہ منظر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور مسلمانوں کی اکثر عبادات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں، جیسے نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر یاد دہانی کراؤں کہ خصوصیت سے مردوں کے ساتھ شرائط کا ذکر ہو رہا ہے اس باب میں، اور پھر جمعے کی نماز بھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفید لباس میں جب عبادت ادا کی جاتی ہے تو اس میں پاکیزگی اور عمدگی کا احساس زیادہ ابھرتا ہے بنسبت کسی اور رنگ کے، تو اسی کا یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اگلی حدیث ہے وعن البراء رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ متفق علیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، اور میں نے آپ کو سرخ حلہ زیب تن کیے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے حسین تر چیز کبھی اور نہیں دیکھی۔ یعنی آپ اپنی شکل و صورت، اپنے قد، اپنے جسم، سمارٹنس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت تھے، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی اور تھا ہی نہیں، اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا۔ یعنی یہ قمیض شلوار نہیں بلکہ قمیض شلوار کے اوپر کا ڈریس ہے، جیسے ایک عبایا کی قسم کا یا وہ ایک رومال کی قسم کا۔ یہی وجہ کہ اب دیکھیں کہ سعودی عرب میں اب بھی لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کا وہ ایک سکارف سا پہنے ہوئے ہوتے ہیں مرد، اگرچہ وہ باقی ڈریس جو ہوتا ہے ان کا وائٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مرد کسی بھی خاص موقع پر کوئی ایسا لباس جس میں سرخ رنگ موجود ہو وہ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے۔ یعنی عموماً تو سرخ اور سبز اور اس قسم کے رنگ جو ہیں وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن کبھی کبھار مردوں کو کوئی ایک آدھ کپڑا اس رنگ کا پہننے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر اوپر کا ڈریس، اوور کوٹ قسم کی چیز۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبتح في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوئه فمن نادح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق علیہ۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، آپ وادی ابتح میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر آئے، کسی کو تھوڑا پانی ملا کسی کو زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا، گویا میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور آذان پڑھی، میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا۔ جب انہوں نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھا، پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا
آپ آگے تشریف لائے اور نماز پڑھی. آپ کے سامنے سے کتے اور گدھے وغیرہ گزرتے رہے لیکن ان کو روکا نہیں جاتا تھا. یہاں پھر سرخ لباس اور سرخ یعنی خیمے کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ کی وادی ابتہ میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضو کا پانی لے کر آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی عموماً اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ انسان خود اپنا وضو کرے، لیکن اگر کوئی نیکی کمانے کے لیے کسی دوسرے کو کروانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. بچپن میں ایک روایت میں نے سنی تھی، اس کے بعد مجھے کہیں پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن وہ بات میرے ذہن میں بہت پیوست ہو کر رہ گئی. وہ بات یوں تھی کہ کسی نے ایک اسی طرح قصہ سنا کہ قیامت کے دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوگی کہ جس سے وہ جنت میں جا سکے، اور صرف اتنی نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی بہت تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہوگی. انسان اپنے والدین کے پاس جائے گا، ماں کے پاس، باپ کے ساتھ، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، ایک ایک سے مانگے گا اور کوئی نہیں دے گا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کو دنیا میں اس نے وضو کروایا ہوگا، اور وہ اس سے مانگے گا جب تو وہ کہے گا کہ اس نیکی کے بدلے میں جو تو نے دنیا میں میرے ساتھ کی تھی، میں تجھے اتنی نیکی دیتا ہوں کہ جس سے تیری بخشش ہو جائے، اور پھر وہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اب مجھے دوبارہ اس کی اوتھینٹسٹی اس واقعے کی چیک کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا کبھی، لیکن اگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اور درست ہی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. یعنی اگر کہیں موقع مل رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کا، کسی کا چھوٹا سا سامان اٹھا کے اس کی مدد کرنے کا، کسی کو ایک گلاس پانی پیش کرنے کا، کسی کی رستے سے کوئی اذیت والی چیز ہٹانے کا، اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کا پانی اس کے ہاتھوں پہ انسان ڈال دے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ عمل 2-3 منٹ کا ہے، اور اس کے بدلے میں جو نیکی ہوگی وہ بھی ظاہر ہے کوئی بہت بڑی نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن انسان اپنی نجات کے لیے اتنی نیکی کو بھی ترسے گا. اور بعض اوقات جیسے کہ وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اعراف پر روک لیے جائیں گے جن کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہوگی. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکی اور بدی کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ جیسے ایک جوؤں کا انڈا ہوتا ہے، اتنی بھی اگر کسی کی نیکی کم ہو گئی اور وہ یعنی برائی اور نیکی میں کوئی فرق نہ رہا تو بھی وہ اعراف پر آ جائے گا، اور اگر اتنی یعنی جو کے انڈے برابر نیکی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب ہو جائے گی. یعنی اس کی وجہ سے وہ اعراف پر نہیں کھڑا کیا جائے گا بلکہ دوسری طرف جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر کم پڑ گئی تو خدا نخواستہ دوسری طرف جانے کے بھی چانسز ہیں. اعراف کا جو ذکر ہے یہ کوئی میں اپنے تخیل سے بات نہیں کر رہی، پوری صورت ہے قرآن پاک میں الاعراف کے نام سے جس میں اعراف کا یہ ذکر آتا ہے، اور تفاسیر میں اس کی بے شمار تفصیلات ملتی ہیں پھر آگے کہ کون لوگ وہاں پر ہوں گے اور کس قسم کی ان کو نیکی چاہیے ہوگی. تو حقیقت یہ ہے کہ ان سارے واقعات یا احادیث کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ کہ انسان کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی کرنے میں جھجکے نہ یا پیچھے نہ رہے، بلکہ آگے بڑھ کے انسان کر لے، اور ہر نیک کام کرنے کے موقع پہ انسان سوچے پتہ نہیں میری نجات کے لیے شاید یہی فائدہ دے. اور یہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کوئی تصنع سے کہنا چاہیے، بناوٹ سے کہنا چاہیے شاید میری نجات اس میں نہیں، دل سے سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہی ایک نیکی قیامت کے دن فائدہ دے دے. اگر یہ ایک مسلمان کا کیریکٹر ہو جائے، یہ کردار اور یہ اخلاق ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کا رنگ ہی بدل جائے. معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات لوگ دل تنگ ہونے لگتے ہیں. اگر کوئی کسی کی چیز استعمال کر لیتا ہے یا کسی کی کوئی چیز آگے پیچھے کر دیتا ہے یا رکھ دیتا ہے تو بعض اوقات بچے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں یا ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بھی. آپ دیکھیں ساس بہو کے جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو دیکھیں کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے جس کے پیچھے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اونچ نیچ ہوتی. ان سارے واقعات سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی دل میں وسعت پیدا کر لے اور کچھ نہیں تو سمجھے کہ اگر دوسرے نے قصور نہیں کیا اور انسان سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیا ہے، مثلا ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی، دوسرا سمجھ رہا ہے نہیں اس نے غلطی کی ہے. اب ایک چاہ رہا ہے کہ دوسرا مان جائے کہ یہ غلط ہے اور دوسرا چاہ رہا ہے کہ میرے پہ الزام نہ آئے، تو آپ دیکھیں کہ اس کھینچا تانی میں تعلقات کس قدر خراب ہو جائیں گے.
تو دوسرے کو یہ سوچ کے بھی معاف کر دینا چاہیے. اگر اس نے غلطی نہ کی ہو لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں اس نے کی ہے، تو آپ سوچیں یہ ضرور کی ہے لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معاف کر دینا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل کھلا کر لینا انسان کی اس زندگی کو بھی بڑا خوشگوار بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نفس انسانی کی قسم کھائی گئی ہے. انسان کا نفس جو ہے، اس نفس کے اندر قرآن پاک میں آتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفسوں کے اندر بخل بھر دیا گیا ہے، بخل ڈال دیا گیا ہے. یعنی گویا نفس جو ہے وہ بخل سے تخلیق پایا ہے. یعنی اس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے، انسان یعنی تھوڑ دلا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. تو یہ تھوڑ دلی اور تنگی اور بخل جب انسان کے اندر ہے تو اس کمزوری اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کرنے میں دیر نہ کرے اور اس کے لیے کل کا انتظار نہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے. نفس کی جو کمزوری ہے اس کے خلاف انسان جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تنگی اور بخل جو ہے نا نفس کا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہونے دیتا. اور ہر وقت انسان یہ سوچتا رہتا ہے فلاں کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے. اور انسان اپنے آپ کو ہر اس معاملے میں دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے جس میں وہ دوسرا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان سے شکر چاہتے ہیں. اسے ہم سے کوئی عبادت اور ہمارے سجدوں اور ہمارے روزوں اور زکوٰۃ اور صدقے کی اسے ضرورت کوئی نہیں. یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، یہ جو سجدہ بھی کرتے ہیں تو یہ شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. یہ جو مال اس کے راستے میں نکالتے ہیں تو یہ شکر کی ایک ادائیگی کا طریقہ کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا، ہم شکریہ کے طور پر کسی اور کو دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر زبان کا آپ جائزہ لیں، انگریزی میں تھینکس کا لفظ کتنا عام ہے. ہر چھوٹی بڑی بات پہ تھینکس ہے. عربی میں اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات پہ شکرن کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شکریہ کا لفظ کسی خاص ہی موقع کے لیے بنا ہے اور بہت کم شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ اگرچہ کہنے کو صرف ایک رواجن بھی چیز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے دوسرے کا، اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو تو یہ کرنا ہی چاہیے تھا. نہیں، کرنا تو چاہیے ہی ہر انسان کو، اس لیے کہ ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور نعمتیں عطا کروں گا. لیکن اگر تم ناشکری کرتے ہو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تمہاری عبادت کیا ہے؟ دراصل میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے احسانات اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سے سب سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے. تو جتنا جتنا جس کا احسان ہو اتنا اتنا اس کا شکر ادا کرنا جو ہے واجب ہے. اور اسی طرح بندوں کا شکر، یعنی عام تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا کہ جس سے کوئی بھی انسان کو فیض یا خیر یا نیکی پہنچے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان انسانوں کے لیے بھی شکر گزار ہو اور پھر خود اس کے لیے. تو یہی شکر گزاری کی ایک کیفیت ہوگی کہ انسان قیامت کے دن اپنی ایک چھوٹی سی نیکی کسی دوسرے کو دے کے اس کی جان بچا لے. تو بہرحال یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی وضو کا پانی لانے کسے کے لیے اور وضو کرانے کے لیے، تو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی کم تھا، کسی کو زیادہ پانی ملا، کسی کو تھوڑا، سب نے پورا کر لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا. میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا. کلائی ارسٹ کو اس جگہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اوپر کا جو اوور کوٹ ٹائپ چیز تھی وہ یہاں تک لمبی نہیں تھی بلکہ یعنی چھوٹے تھے اس کے بازو، کہ یہ حصہ آپ کا ننگا تھا بازوؤں کا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور آذان پڑھی. میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا. یعنی جب حی علی الصلاۃ کہا تو دائیں طرف، اور پھر حی علی الصلاۃ دوسری طرف، پھر حی علی الفلاح دائیں طرف، اور دوسری دفعہ حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف. اور آذان بولتے ہوئے ایک مسنون طریقہ ہے. اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے وقت گردن نہیں ہلائی جائے گی، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ باقی اذان کے الفاظ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے طور پر ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح کا معنی آؤ کامیابی کی طرف. تو جب انسان کہتا ہے ادھر منہ کر کے تو مراد یہ کہ گویا وہ ادھر کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اور جب ادھر منہ موڑتا ہے تو گویا وہ ادھر کے لوگوں کو بلا رہا ہے. اور اسی طرح حی علی الفلاح کہتے ہوئے بھی، یعنی وہ ایک بات کو زیادہ پھیلا کے کہنے کی بات ہے یہاں. پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ تشریف لائے، نماز پڑھی. یعنی آپ نے جماعت کروائی، امامت کی، اور امام کے آگے سترہ رکھ دیا گیا. سترہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ آگے سے اگر کوئی گزرے تو پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ آئے اور گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہ ہو. یہاں ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو اور امام کے آگے صرف سترہ رکھ دیا جائے اور باقی ہر نمازی کے آگے لائن میں کچھ بھی نہ ہو تو آگے سے پھر گزرا جا سکتا ہے. امام کے سترے کے پار اگر گزر جائے اور باقی نمازیوں کے آگے کچھ نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مثلا یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں اور یہ امام ہے، امام کے آگے یوں سترہ رکھا ہوا ہے. اب اگر ایک شخص صف کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جگہ بھی لوگ کھڑے ہیں، اس جگہ بھی کھڑے ہیں، ان کے آگے کچھ نہیں رکھا ہوا، صرف امام کے آگے رکھا ہوا ہے. تو امام کے آگے رکھی ہوئی چیز تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک شخص اگر آگے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بہت سخت گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 40 تک کھڑا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے بے صبری سے گزر جائے. تو راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ 40 دن تھے یا 40 سال تھے جو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کھڑا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے گزرے، یعنی انتظار کر لے اتنے سال تو بہتر ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بھی پیچھے روک سکتا ہے، کیونکہ اس آگے سے گزرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں رہتی. اس لیے اس اسلام کے اس طریقے اور ادب کو بچوں کو بھی سکھا دینا چاہیے اور بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کتے اور گدھے وغیرہ بھی آگے سے جانور بھی گزرتے رہے، لیکن آپ نے ان کو منع کرنے کا حکم نہیں دیا اور اسی حال میں سب نماز پڑھتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے آگے سے اگر کوئی کتا گزر جاتا ہے یا کوئی جانور گزر جاتا ہے، کوئی گدھا اور بھی شاید کوئی چیز ہو، لیکن ان دو جانوروں کا اس لیے شاید ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں ناپسندیدہ جانوروں میں شمار ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر کسی کے آگے سترہ ہے اور سترے کے پیچھے سے کوئی بھی اس قسم کا بھی جانور گزر جائے. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے.